السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سے۔ پروگرام کے آغاز میں بات ہوگی چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پہلگام فالس فلیگ حملہ تھا، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے قریب جو سوئمنگ آپریشن کیا ہے اس میں مزید 17 خوارج جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے 17 خوارج سے اسلحہ، گولہ بارود اور جو دھماکہ خیز مواد ہے وہ بھی برآمد ہوا ہے۔ اس پر بات ہوگی اور پروگرام کے آخری حصے میں ڈیبیٹ کریں گے۔ ایران میں بندرباز پورٹ پر دھماکے میں 14 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 700 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ فون کر کے ایرانی صدر سے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے اور ان پر مدلل گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن ضیاء صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن ضیاء صاحب، سب سے پہلے تو بات کریں گے آج جو چینی وزیر خارجہ نے آج بیان دیا ہے کہ جو پہلگام ہے انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ فالس فلیگ حملہ ہی قرار دیا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ دیکھیں، یہ بہت ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس وقت جو خطے میں صورتحال چل رہی ہے، اور کچھ بیانات امریکہ کی طرف سے آئے ہیں اور چائنا کی طرف سے جو بات چیت ہے اور جو بات کی گئی ہے، میرا خیال ہے بڑی حوصلہ مند ہے پاکستان کے لیے۔ ایک تو یقین دہانی اس کے اندر کرائی گئی ہے کہ جناب یہ جو ہے سارا معاملہ پاکستان کی اگر سیکیورٹی یا ڈیفنس اگر جس میں کلی طور پر اگر چیزیں آتی ہیں، اس طرح کا ایک حالات جو ہیں اس کے اندر بنتے ہیں، اور جس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو پھر چین جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ کرے گا، یعنی یہ تو بڑا کلیئر کٹ آج میسج آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، اور یہ صرف چینی حکام نہیں کہہ رہے مصباح، اگر آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی ایک نائب وزیر خارجہ نے بھی آج یہ بات کی ہے ایک پروگرام کے دوران کہ جناب یہ فالس فلیگ آپریشن ہی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک واقعہ اور اس کے 5 منٹ کے بعد ہی آپ نے بغیر تحقیقات کے الزام لگا دیا گیا؟ جو خبریں آ رہی ہیں اس وقت کہ تقریباً انڈیا جو ہے اس نے اپنے جو ملک کے اندر بہت سارے جو کونسلیٹس ہیں، ہائی کمیشنز ہیں، ان کو بلایا اور 100 کے قریب لوگوں سے ان کے جو حکام ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے جو ہے دھمکیاں جو آپریشن ہے یہ کیا گیا ہے، اور اس آپریشن کے نتیجے میں یا ان کے بندے بھیج کر یہ ساری دہشت گردی کا واقعہ کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے یا اس سے یہ اندیہ دیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے کہ جناب شاید وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے، کوئی آپریشن، کوئی حملہ، یعنی کہ اس کی تحریک کے سلسلے میں اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ بین الاقوامی جو ممالک ہوتے ہیں اس کے اندر اپنی رائے کو جو ہے ہموار کرنے کے لیے پھر آپ یہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، تاکہ جب آپ کو کارروائی کریں تو انٹرنیشنل پریشر یا انٹرنیشنل مخالفت کا سامنا نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے انڈیکیشن مل چکے ہیں، اور ہمارے اس وقت جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب خواجہ آصف صاحب کی طرف سے بھی یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس بات کا بہت زیادہ سمجھے اندیشہ ہے کہ بھارت جو ہے پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ کہا گیا کہ اس طرح کے پیغامات جو سویلین حکومت ہے اس کو فوج نے آگاہ کر دیا ان کو کہ جناب اس طرح کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ انڈیا کی جو حرکتیں دیکھیں تو اس میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ 5 منٹس میں یعنی کوئی مس ایڈونچر جو ہے نا انڈیا کر سکتا ہے۔ تو جب یہ تیزی سے جب چیزیں یہ پنپ کر سامنے آئی ہیں تو اس میں پھر چائنیز ایک رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پر حملہ بنیادی طور پر چین کے مفادات پر بھی حملہ ہے۔ صحیح احسن صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل وقت ہوتا ہے تو اس میں چین جو ہے وہ پاکستان کی حمایت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ چین کا ایک سٹیک انوالو ہے، ایک بڑی وجہ یہ ہے، اور کیا بھارت کے ساتھ اس کی تجارت اتنی کم ہے یا زیادہ ہے پاکستان سے؟ جی دیکھیں، تجارت ذرا سوال ریپیٹ کر دیجیے گا۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت بھی معاملات کچھ خراب ہوتے ہیں یا پاکستان کو کچھ سچویشن بڑی پرابلمیٹک ہوتی ہے تو چین وہ واحد ملک ہے جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ریزن اس کی یہ ہے کہ چونکہ چائنا کا ایک سٹیک انوالو ہے پاکستان میں، اور کیا بھارت کے ساتھ اس کی تجارت کم ہے پاکستان کے نسبت؟ دیکھیں، تجارت کا معاملہ نہیں ہے، چائنا کے ایک تو سٹیکس پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں، وہ اچھا، بات آپ کی ٹھیک ہے، صرف ایک سٹیک نہیں ہے، بہت سارے سٹیک پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں کہ چین اور بھارت تو یہ روایتی طور پر بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں بلکہ حریف ہیں ایک دوسرے کے، اور یہ جنگیں بھی لڑ چکے ہیں آپس میں۔ جس طرح پاکستان کی بھارت کے ساتھ جنگ ہے، اسی طرح اب بھی چائنیز کوریڈور بننے سے پہلے انڈیا اور چین جو ہے ایک جنگ واپس میں کر چکے ہیں۔
ان کے سرحدی تنازعات جو ہیں وہ پہلے سے ہی چل رہے ہیں. تو ایک نیچرل سا امر ہے کہ جو ہوتا ہے جو دشمن اس کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ دوست ہوتے ہیں. تو اب چائنا اور پاکستان کے اندر صرف یہ نہیں کہ کوئی تجارت ہو رہی ہے بلکہ آپ دیکھیں ڈیفنس اور سیکورٹی کے حوالے سے بہت سارے پیکیجز ہیں, بہت سارے آپ سمجھیں منصوبے ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور یہ آج سے نہیں کئی دہائیوں سے سارا سلسلہ ہے. اس کے اندر آپ دیکھ لیں, اگر آپ اسپیس میں جانے کے پروگرامز دیکھ لیں, اس کے علاوہ آپ ڈیفنس کے معاملے میں جو تیارے ہیں آپ کے جدید ترین لڑاکا تیارے اور بہت سارا اور اسلحہ جو ہے وہ دونوں کے تعاون سے بن رہا ہے اکٹھا. صحیح. اور ایسا ٹیکنالوجی جو ہے صاحب اس کو چائنا دیکھا جا اور رہا ہے. پاکستان کے بہتر تعلقات کے حوالے سے ہی دوبارہ سے آغاز کریں گے. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے چونکہ بات ہو رہی تھی پاک چائنا تعلقات کے حوالے سے, ایسا صاحب چونکہ آپ نے کہا کہ چائنا کا ایک اسٹیک تو انوالو ہے ہی پاکستان میں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیان کے بعد چونکہ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا, وہ چائنا کی جو امپورٹ ہے یا ایکسپورٹ ہے بھارت کے ساتھ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور اگر فرق پڑے گا تو اس سے چائنا کو فرق نہیں پڑتا کہ ایسا ہو بھی جائے تو؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اب یہ معاملات جو ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ یا بزنس سے اوپر کے چلے گئے ہیں. اب جب ممالک کے اندر جنگ ہوتی ہے نا تو پھر بہت ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں, اس میں شاید ان کی امپورٹنس اس طرح نہیں رہتی جتنی امپورٹنس پھر جنگ کی بن جاتی ہے. تو آپ کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ جنگ سے سینٹرک ہو جاتی ہے, یعنی وار سینٹرک آپ کو پالیسی بنانی پڑتی ہے. اس میں اگر تو امن والے حالات ہوں پھر آپ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, ساری چیزوں کی بات ہوتی ہے, یہ اس کے بعد یہ ایک ثانوی سی حیثیت اختیار کر جاتی ہے جب تک جنگ رہتی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم پہلگام واقعے کے بعد کیا انڈیا پاکستان کے ساتھ معاملات ہائٹ پر آ کے یعنی ڈیفیوز ہو جائیں گے یا پھر یہ آگے کی طرف بڑھیں گے. اب مجھے یہ سچویشن نظر آ رہی ہے کہ جو بیانات آ رہے ہیں, جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں, وہ یہ بتا رہی ہیں کہ انڈیا کوئی مس ایڈونچر کرے گا. ٹھیک ہے, اب اس کے مطابق تیاریاں کر لی گئی ہیں, اور چائنا کا بیچ میں کود کے آ جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو بھی اس انداز سے یا اس طرح پتہ محسوس ہونا شروع ہو چکا ہے, ان کی انفارمیشن آ چکی ہے کہ انڈیا کوئی ایسی حرکت کرے گا, اور اس بڑے ٹائملی موقع کے اوپر چائنا نے بڑا کھل کر آج بیان دے دیا. اچھا, اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کیوں کرے گا؟ پہلے یہ سمجھے کہ یہ پاکستان پر حملہ نہیں ہے, بذات خود ایک چائنا پر حملہ ہوگا. صحیح, یہی سے آغاز کریں گے. اعزاز صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, سارا صاحبہ جے ڈی کی رہنما ہیں. سارا بانو صاحبہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. جی جی آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. سارا بانو صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اندرونی بھی چیلنجز کا سامنا ہے, بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج اس وقت اندرونی ہے یا بیرونی ہے؟ اندرونی, یہ جو آپ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں آپ ان کی بات کر رہی ہیں جی جی, یا سیاسی حساب سے بات کر رہی ہیں؟ دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیں دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے اس پہ جو بیانیاں بنا ہی نہیں سکے ہم لوگ. چیلنجز کی بات تو میں بعد میں کرتی ہوں کہ اب آپ دیکھیں کہ جس قسم کا ابھی بھارت کا وہ جو ایک واقعہ ہوا ہے اور انہوں نے پورا کا پورا اس کا ملبہ بنا کسی ثبوت کے بنا کسی چیز کے پاکستان کے سر کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہم جو اپنی جو ہماری اندرونی سازشیں اور جو باقی ان کی ایجنسیز کے ہاتھ ہوتے ہیں, جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بھئی بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد وہاں پر ہو رہی ہے, ہم لوگ بیانیاں نہیں بنا سکے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ملک کے اندر چیلنجز ہے اس کا بھی صحیح طریقے سے نہ مقابلہ کر پا رہے ہیں اور نہ کوئی بیانیاں بنا پا رہے ہیں. صحیح. سارا بانو صاحبہ پہلگام حملے کی تحقیقات شروع ہونے سے پہلے ہی امریکہ نے جو ہے وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے دہشت گردی کا سارا جو ملبہ تھا وہ بھارت کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہو گیا. اب امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ہمارے اب یہاں پہ جب دہشت گردی کے معاملات ہوتے ہیں تو امریکہ آپ سے مدد طلب کرتا ہے, ہم کیوں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے معاملات میں؟ دیکھیں تو آپ اپنے وزیر دفاع سے پوچھیں جنہوں نے بیٹھ کے ایک چینل پر بتا دیا ہے کہ ہم لوگ تو جی جو ڈرٹی گیمز کرتے ہیں دوسروں کے کہنے پہ, یعنی کہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہم لوگ کھلونا بنتے ہیں اور ان کی جو ڈرٹی گیمز اور ڈرٹی پالیٹکس کے ہم لوگ حصے دار بنتے ہیں. جب آپ کے وزیر دفاع اس قسم کا بیان دیں گے تو پھر تو آپ کو دیکھیں نا دوسروں کو بھی زبانیں مل جائیں گی کہ وہ یہ بات کریں گے. اور ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جس پہ یہ ہماری گورنمنٹ خوشیاں منا رہی تھی کہ جو ایک کوئی دہشت گرد انہوں نے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا, وہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جب آپ اپنی ملک کی اپنی سرزمین سے اس قسم کے جو اقدام اٹھائیں گے جو بعد میں اس کا پتہ بھی نہیں چلا کہ صرف ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تھینک یو کے لیے
آگے سے نہیں سوچا کہ اس کا آگے نتائج کیا آئیں گے, کہ ہم کیا دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں, یا کسی کو کوئی دہشت گرد مطلوب ہو تو وہ ہماری ہی کہیں کسی کونے خدرے سے نکل آئے گا. تو اس وقت جو کیا کہتے ہیں, جو خارجی جو وزیر خارجہ ہیں اور جو وزیر دفاع ہیں, وہ صحیح طریقے سے نہ میں بتا رہی ہوں کہ وہ آپ وہی بات ہو جائے گی کہ نہ بیانیاں بنا پا رہے ہیں, اور یہ کوئی بھی بات کرتے ہوئے ایک تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا کہ تعریف کے لیے یہ آگے کے واقعات نہیں سوچتے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ امریکہ ان کے ساتھ ہو گیا, تو اب آپ مجھے بتائیں نا کہ جس وقت خود آپ سب کچھ کر رہے ہیں, اور آپ نے 92 میں دیکھا ہوگا جب آپ ایمل قاسی کو بھی فالو کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو اسامہ بن لادن کا آپریشن ہوا, تو ہم نے تو خود بتایا ہمیں کہ ہمارے یہاں پناہ بھی لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہاں ہوتے ہیں, اور وقت آنے پہ ہم پکڑ کر دے بھی دیتے ہیں. اچھا سائرہ تو صاحبہ کوئی ایک دوسرا بات ہمارے بارے میں بتائیے گا, کچھ- آپ نے 2 پوائنٹ آپ کی باتوں سے مجھے ایک نظر آئے. ایک آپ نے کہا کہ ہم مشترکہ کو بیانیہ نہیں بنا سکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ٹینشن پریویل کر رہی ہے انڈیا پاکستان کے درمیان, اور یہ انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے انڈیا. پہلی بات یہ ہے کہ کیا مشترکہ بیانیہ کے اندر یہ سمجھیں ہم کہ آپ کی جو جی ڈی ایس سمیت اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ حکومت کے ساتھ اس ایشو کے اوپر انڈیا کے خلاف جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں یا دینا نہیں چاہتی, تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ مشترکہ بیانیہ نہیں بنا, حکومت نے تو بیانیہ دے دیا, اب اپوزیشن اگر اس بیانیے میں نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی اور بیانیہ ہے. وہ بیانیہ کیا ہے ایک تو یہ بتا دیں, اور کیا واقعی آپ اس میں ساتھ نہیں بتاتی ہوں. آپ نے کہا آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جواب دیتی ہوں. جس وقت یہ واقعات آئے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کھڑے ہوتے تھے کہ یہ جو حکومت کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, وزیر داخلہ ہیں, وزیر خارجہ ہیں, اور باقی عہدیداروں میں کسی کے وہ کہتے ہیں کہ منہ سے ایک لفظ مذمت کا نہیں نکلا. صحیح. باقی آپ مجھ سے میری پارٹی کا پوچھ رہے ہیں, تو جس وقت انڈیا کی طرف سے یہ دھمکی آئی, جو ایک بیان دیا, اسی وقت ہمارے پیر صاحب پگارا کا اور ہمارے یونس سائیں پیر صدر الدین شاہ صاحب کا باقاعدہ ایک بیان آیا ہے, اور وہ ہم اپنے پاکستان, اپنی پاکستانی افواج کے ساتھ اس پہ ہم لوگ ساتھ کھڑے. اور آپ پھر آپ کا چیک کر مشترکہ لیجیے گا, یہ 4 مجھے دن یہ پہلے بتائیے کا- گا آپ کا پھر مشترکہ بیانیہ کیا ہے؟ اگر آپ ساتھ کھڑے ہیں فوج کے ساتھ اور حکومت بھی وہی بیانات دے رہی ہے انڈیا کے خلاف, آپ نے کہا وزیر داخلہ یا پرائم منسٹر کا میرے خیال ہے بہت کلیئر کٹ ان کے میسیجز اس حوالے سے آ چکے ہیں, اور اس میں اگر نہیں آیا تو اپوزیشن جماعتوں کا ہمیں اس طرح بیانیہ نظر نہیں آتا, یا شاید وہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری وار گورنمنٹ خود لڑے اور وہ اس میں سے اپنا دیکھیے ابھی وہی بات ہے نا, آپ نے ہمارا بیانیہ, آپ نے ہمارا وہ کیا کہتے ہیں مذمت بھی سنی, اور میں نے وزیر اعظم کی مذمت بھی سنی. لیکن یہ آپ گوگل کر لیجیے گا, سب سے پہلے پاکستان میں جس سیاسی شخصیت نے بیان دیا وہ پیر صاحب پگارا تھے, اور اس کے بعد مطلب پیر صدر الدین شاہ یعنی کہ ان کے چھوٹے بھائی نے. یہ ہم لوگوں کا واضح پیغام آیا تھا, اور یہ بہت میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مشترکہ بیانیہ پھر کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, کون سا مشترکہ بیانیہ ہوئے تو مشترکہ بیانیہ دیکھیے اپنے پاکستان کے لیے تو ہم سب کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہیں. آپس میں ہمارے میں جو مرضی کسی سے کوئی دل میں کوئی بات ہو یا وہ ساری باتیں پس پشت اپنے ملک کے لیے, تو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے سامنے لفاظی نہیں ہے, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں. ہمارے ملک پہ کوئی میلی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا, وہ ہمارے آپس کے مسئلے ہیں, وہ اس کو وہ ایک گھر میں بھی ہوتا ہے. چلے اس میں ایک بات بتائیے گا کہ اگر انڈیا کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے, حکومت اور ظاہری بات ہے فوج نے اس کو ڈیل کرنا ہے, گورنمنٹ ہے اس وقت ان سیٹنگ, انہوں نے فیصلے کرنے ہیں, تو اس وقت جو فیصلے ہوں گے اور جس طرح ریاست پاکستان اس سے نپٹے گی, آپ ریاست پاکستان کے ساتھ ہوں گے نا انڈیا کے خلاف؟ تو ظاہر ہے بالکل, ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں, یہ تو سوال ہی نہیں بنتا, یہ کسی بھی محب وطن پاکستانی سے سوال ہی نہیں بنتا. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمیں کوئی شکوے بھی ہوں گے کسی سے, کوئی حکومت سے ہوں گے یا کسی سے ہوں گے, لیکن ایسے تھوڑی کہ وہ دشمن ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے اور ہم یہ بیٹھ کے اپنے لے کے بیٹھے گے کبھی ہم ساتھ نہیں ہیں. سارا بانو صاحبہ, جہاں یہ کہا جا رہا ہے نا کہ حکومت کا ایک بڑا اسٹرونگ اس حوالے سے ایک سٹانس ہے, 3 دفعہ کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ابھی میڈیا نے یہ سوال پوچھا ہے کل کہ پہلگام واقعے کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے, تو وہ جواب دیے بغیر گزر گئے ہیں. اس خاموشی کو کیا سمجھا جائے؟ دیکھیے آپ, میں اب کیا کہوں, اور پھر وہی بات ہو جائے گی نا کہ ان کی خاموشی کو کیا سمجھا جائے. جو ممبئی حملوں میں بولتے تھے پاکستانیوں کا ہاتھ ہے, بھارت کو شاباش دی ہے, کارگل پر کمیشن بنایا انہوں نے, مگر یہاں کوئی انکوائری نہیں ہوئی, اور پھر اس کے بعد اس قسم کے بیانات آئے, تو مجھے تو کوئی ان سے امید نہیں ہے کہ وہ ایسے وہ کوئی سینہ ٹھوک کے کوئی جواب دیں گے.
تو صحیح. بس اب بھی پھر بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی. کل فیصل واڈا صاحب کا آج صبح بیان تھا نا کہ یہ تمام چیزیں ہیں وہ ہمارے چیف صاحب دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے اگر قوم یا میں اپنی بات کریے تو ہمیں کیسے بتاؤں آپ کو, ٹھیک ہو گیا, بہت یہاں شکریہ, تھوڑا سا وہ ہے کہ بہت شکریہ سارہ بانو صاحبہ آپ کا. ایس ایس صاحب, سارہ بانو صاحب تو کہتی ہیں کہ ان کو کوئی امید نہیں ہے موجودہ حکومت سے. نہیں دیکھیں یہ پولیٹیکل بیانات ہیں اس وقت جو آپ کا ریکارڈ کے اچھا, اوپر ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ وہ ویڈیو آپ نے بھی ملاحظہ فرمائی ہوگی, نواز شریف صاحب سے میڈیا اس کے جو نمائندے ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پہلگام واقعے کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے, اور وہ کوئی جواب نہیں دیتے. پھر اس کے اوپر دوبارہ پوچھا جاتا ہے سنزاد صاحب, وہ دوبارہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے, آپ نے اس کا کیا, وہ دوبارہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے, میں نشاندہی آپ نے تو کر دی, وہ پھر وہ ٹاٹا بائی بائی کرتے ہیں اور وہ گزر جاتے ہیں. لیٹ می فنش. اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا جواب جو دینا ہے وہ ان کی سٹنگ گورنمنٹ نے دینا ہے. اچھا, سٹنگ گورنمنٹ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں, اور میں نے اس لیے کہا نا بیان پہلے ان کا چھوڑ دیں کہ جواب دینا کس نے. سب سے پہلے اس نے جواب دینا ہے جو سٹنگ میں ان کی گورنمنٹ ہے, ان کے جو بھائی ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, اور وزیر اعظم پاکستان نے اور آپ کی فوج پاکستان نے اس کا جواب دینا ہے, اور اس کا جو جواب ہے وہ بھرپور طریقے سے دیا جا رہا ہے. ایسا سب تو جہاں پہ معاملہ ملکی سالمیت کا ہوتا ہے تو وہاں پہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم چاہے وہ والا وزیر اعظم ہو جو پابند سلاسل ہے, اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ ملکی سالمیت کے اوپر آپ کا کیا سوال ہے تو وہ بغیر جواب دیے گزر جائیں گے. پی ٹی آئی جو اپوزیشن جماعت ہے وہ پورا کا پوری پی ٹی آئی سے کوئی بیانیہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. وہ کہتے ہیں افغانستان کے اندر مذاکرات کے اندر مجھے شامل کیا جائے. ایسے ان کے جماعت نے مذمت کی ہے, وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اس کی مذمت کی ہے. انہوں نے حملہ کرنے کی پاکستان کے اندر کی تھی کہ میں اسلام آباد پہ حملہ کروں گا اور جیت جاؤں گا. بہت سارے بیانات ان کے اور طرح کے بھی ہیں نا. اس وقت یہ صورت پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما ہیں صاحب جن کے بتائیں کون ٹویٹس سے, وہ ہیں. تو آپس کی لڑائی لڑ رہے ہیں. میں آپ کی مرکزی قیادت کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کسی نے کوئی بیان دیا اس کے اوپر. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب نے شدید الفاظ میں بھارتی رویے کی مذمت کی ہے. چلیں, میں عمران خان سے دیا, ان کی بہنوں نے دیا, یا کسی کا کوئی بیان آیا؟ مطلب آپ وہ اڈیالہ جیل میں جا کے ان کا بیان لینے کیا کریں؟ میں وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں, کوئی بیان آیا ان کی طرف سے ابھی تک کہ جب انہوں نے آ کے اپنے وکلا سے کوئی بات کی ہے, ان کے جو لوگ ان سے مل کے باہر آتے ہیں انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے انڈیا کے خلاف یہ بیان دیا. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم ذرا وہ جو میجر ایشوز ہیں اس کی طرف آ جائیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو انڈیکیشنز آ رہی ہے, رابن رفیل نے بھی آج بات کی ہے, رافیل نے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ وزیر خارجہ, نائب وزیر خارجہ رہی ہیں اور پاکستان انڈیا کے معاملات کو کافی قریب سے پہلے بھی دیکھتی رہی ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ انڈیا جواز بنا رہا ہے حملہ کرنے کی. اب چائنا کا جو رول ہے آپ یہ سمجھ لیں, جو بات ہماری رہ گئی کہ چائنا ایک امپورٹنٹ, ایک آپ کو پتہ ہے قسم کی سپر پاور ہے, اور اگر وہ پاکستان کے حق میں بیان دے رہا ہے تو اس سے اب یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر آج بہت سارے جو ایونٹس پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہوئے ہیں یہ اس گریٹ گیم کا پتہ بتا رہی ہیں جو کھیلنے جا رہا ہے انڈیا اس کے فور فرنٹ کے اوپر ہے, اور جو اس خطے کے اندر وہ طاقتیں کھیلنا چاہتی ہیں جو اس پورے خطے کے اندر جنگ کو چاہتی ہیں کہ اس وقت جنگ لگ جائے تاکہ ادھر لگی ہوئی جنگ کا وہ کہیں اور فائدہ اٹھا کر اپنے کسی اور ایجنڈے کو پورا کر لیں. اچھا, اس کے اندر اب چین کا جو براہ راست انوالو ہونا ہے, پاکستان پر حملہ آپ یہ سمجھ لیں چین پر حملہ ہے, اور چین پاکستان پر حملہ ہونے کی صورت میں چین کا میں جو کردار ہے بہت زیادہ پریکٹیکل کردار دیکھ رہا ہوں. بیسیکلی چائنا پاکستان کا نہیں اپنا دفاع کر رہا ہے. جی بالکل, اپنا دفاع اس کو کرنا پڑے گا نا. دیکھیں اس کے اپنے مفادات ہیں, اور یہ سمپلی اس لیے کہ اس کا سب سے پہلے جو مفاد ہے وہ چائنیز کوریڈور ہے جس کو تباہ کرنے کے لیے 9/11 کے بعد پوری ایک خطے میں جو ہے نا, ایک تو پہلے جنگ لگی ہوئی تھی, پھر ہم نے دیکھا جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش یہ کی گئی. میں اکثر 9 مئی کے واقعات ایسے نہیں کہتا سول وار کرانے کی کوشش کی گئی. اب ایک پورا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاکستان کے مغربی جو سرحد ہے وہاں سے جو اٹیکس ہو رہے ہیں, اور اس کے اندر را کی جو انوالومنٹ ہے اس لیے کیوں ہے کہ یہ اپنا یہ پریکٹیکلی یہ اب آپریشنل ہونے جا رہا تھا. گوادر ایئرپورٹ بن چکا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ پورا ایک رول ہے اس کے اندر جو پاکستان کی دشمنی قوتیں ادا کرنا چاہتی ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے بند کیا جائے, روکا جائے, کیونکہ چائنا کا مکمل سٹیک, اکنامک سٹیک اس کے اوپر ہے. اگر آج اکانومی کی جنگ ہے یا کل جو ہے چائنا گرو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ پاکستان کے نارتھ سے شروع ہو کے پاکستان کے ساؤتھ میں سمندر تک جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے پورا پاکستان کہیں پر بھی حملہ ہوتا ہے تو یہ چائنیز کوریڈور پر بھی حملہ ہوگا, اور وہ سارے پروجیکٹس کو بھی روکنے کی کوشش کی جائے گی. اس لیے چائنا کا سٹیک اس میں بہت بڑا ہے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کے ساتھ اس کے ریلیشن پہلے ہی تھے خراب. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ حملہ ہوا جس کے اندر ابھی نندر جو تھا اس سے ان کی اس سے یعنی انہی ڈیٹس کے اندر پھر ایک چائنا کا اور جو انڈیا ہے ان کی آپس میں آپ کو پتہ ہے کہ
وہاں پر چھوٹے پیمانے پہ لڑائیاں بھی، فوجی بھی جو ہے انڈیا کے ہلاک ہوئے تھے، چائنا کی اس کے ساتھ جنگ بھی ہو چکی ہے. تو خطے کے اندر اگر پاکستان انڈیا کی وار ہوتی ہے تو اس میں چائنا کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے چائنا کو کھل کر پاکستان کی سپورٹ کے لیے آنا پڑے گا. اچھا آنا کیا پڑے گا؟ اگر وہ صرف ایئر اسپیس ہی بند کر دے انڈیا کی، ٹھیک ہے، تو پھر تو انڈین تارے پوری دنیا سے کٹ جائیں گے. اگر چائنا بھی اسپیس نہیں دیتا اور یہ بھی اسپیس نہیں دیتا، پھر اس کے بعد پاکستان کے جو پانی بند کرنے کی بات انڈیا کر رہا ہے بار بار، اس کے اوپر بھی بہت بڑی مذمت آئی ہے، جس کے اندر بیسکلی جنگ کیسے زیادہ ہو سکتی ہے کہ اگر انڈیا ایک تو پانی وہ بند کر نہیں سکتا، لیکن اگر ایسی کوئی کوشش کرتا ہے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ ورلڈ بینک اس کے اندر گارنٹر ہے، سنتاس دو طرفہ ہے، لیکن سنتاس معاہدے کے حوالے سے وہ یہ کر نہیں سکتا. اگر کرے گا تو پاکستان کا بڑا واضح بیان ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ چائنا کے اگر یہ ہتھیار جو ہے بھارت یوز کر سکتا ہے تو وہ چائنا بھی یوز کر سکتا ہے بھارت کے خلاف پانی بند کرنے کا. بھارت کے بھی بڑے دریا جو ہیں وہاں چائنا سے آتے ہیں، تو اگر وہ وہاں پر ڈیم بنا سکتا ہے، وہ بھی اس پانی کو روک سکتا ہے. تو اگر یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو اگر چائنا پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں، صرف ان کا بھارت کا پانی بند کر دیتا ہے اور اس کے بعد ایئر سپیس بند کرتے ہیں، تو کسی اور جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود ہی بھارت اپنے گھٹنوں پہ آ جائے گا. تو آنے والے دنوں میں ایک تو امریکہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب یہ پاکستان پر کوئی مس ایڈونچر ہو سکتی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے اندر ایک جو ضروری نہیں کہ انڈیا آپ کے ایسٹرن بارڈر سے کرے، ایک پراکسی وار ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں گزشتہ 36-48 گھنٹوں کے اندر آپ نے دیکھا جو بڑی کاروائیاں پاکستان نے کی ہیں وہ کیا ہیں کہ تاریخی طور پر یا ریکارڈ کے طور پر جو خوارج کی تعداد ماری گئی ہے آئیڈینٹیفائی کر کل کوئی 50 سے اوپر تھے، آج بھی کوئی 20-21 تھے، کچھ 70 کے قریب بندے. یہ سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ پاک افغان سرحد کے قریب جو آپریشن کیا ہے اس میں حسن خیل کا علاقہ ہاں جی، ہے، اس میں 17 خوارج جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. 17 تو آج ہوئے ہیں نا، ہاں جی، آج کی ڈیٹ بتائی جا رہی ہے، یعنی شب کی جو گزری ہے آج کی ہے یہ، بالکل ٹھیک ہے نا. اور اس سے پچھلے دن بھی پچھلی شب میں بھی دیکھیں 55 تھے ہاں وہ 55 تھے. تو کل 70 جو ہے آئیڈینٹیفائی ہو کر وہ لوگ تھے خوارج جو پاکستان میں انٹر ہو رہے تھے. یہ بہت بڑی تعداد ہے جو ایک ہی دفعہ میں پاکستان میں ہو رہی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گریلا کاروائیاں پاکستان میں، گریلا کاروائیوں کے ذریعے جو افغانستان سے جو شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وار زون، یہ اسی کی ایک کڑی تھی. اور یہ سمجھے وہ اٹیک تھا، یہ وہ مس ایڈونچر تھی جو بھارت کے اشارے پر یہ ہونے جا رہی تھی. اب 50-60-70 لوگ اگر پاکستان کے اندر یہ انٹر ہو جاتے تو انہوں نے یہاں پر کوئی کھانا کھانا تو آرام سے بیٹھے، کھانے کے لیے تو نہیں آئے نا، انہوں نے یہاں پر آ کے دہشت گردی کی کوئی بڑی کاروائی کرنی تھی. اور 70-80 لوگ 100 لوگ اگر آ جاتے ہیں تو وہ انگیج کر لیتے ہیں اگر آپ کو جدید اسلحے کے ساتھ، تو وہ اچھی خاصی ایک مصیبت جو ہے، پریشانی جو ہے سیکورٹی فورسز کے لیے کر سکتے تھے. تو یہ پری ایمپٹیو میئر اس کو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، اس کا مطلب ہے آپ بہت ویجیلنٹ ہے اس وقت اپنے ویسٹرن بارڈر پہ بھی. انڈیا جو ہے سب سے پہلے جو مجھے لگتا ہے کہ پہلے ویسٹرن بارڈر کو یعنی ہاٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد ویسٹرن بارڈر کے اوپر سے وہ اپنا جو ایسٹرن بارڈر کے اوپر سے پھر وہ اپنی کوئی کاروائی کر سکتا ہے. تو ہمارا خیال، مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی مس ایڈونچر بھارت کر سکتا ہے. اگرچہ کہ 2002 کی اگر میں صورتحال دیکھوں جو آپ اسے کنونشنل وارفیئر کہتے ہیں، اس میں آپ کی جو فوجیں ہوتی ہیں وہ بارڈرز پہ آ جاتی ہیں. ابھی وہ سچویشن تو نہیں ہے پاکستان کی طرف سے، پہلے یہ سمجھ لیں. انڈین بارڈر کے اوپر مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں، 2002 کے سٹینڈ آف کے بعد انڈین افواج واپس گئی ہی نہیں. اس میں ہوتا ہے کہ کئی کلومیٹر پیچھے فوجیں چلی جاتی ہیں. 2002 کے سٹینڈ آف کے بعد آپ کشمیر سے لے کر انڈین آکوپائڈ کشمیر سے لے کر آپ راجستھان تک اور نیچے سمندر تک چلے جائیں، انڈین فوجیں آلریڈی پہلے ہی اس پوزیشن میں آلموسٹ اگلی چوکیوں پہ کھڑی ہیں. یعنی وہ اپنی، ان کو شاید اشارہ ہی چاہیے. اور پاکستان نے بھی اس حوالے سے اپنی پوری تیاری رکھی ہوئی ہے کہ پورے آپ کو بارڈرز کا پتہ ہے کہ کہاں سے ہو سکتی ہے. اچھا اگر تو ایل او سی کے علاوہ کہیں جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر تو آل آؤٹ وار ہے، وہ تو پھر دو ملکوں کے درمیان ایک پوری جنگ ہے. کیونکہ جو سیٹلڈ ہوتا ہے آپ کی سرحد ہوتی ہے، نون سرحد ہوتی ہے، اس پر یہ کاروائی اگر کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے ایکٹ آف وار ڈکلیئر کر دیا اور آپ نے ایکٹ آف وار کر لیا. اب ابھی جو اس وقت سارا فوکس ہے وہ لگ رہا ہے کہ جناب وہ انڈین ہیلڈ کشمیر، وہ جو باؤنڈری لائن ہے آپ کی، ٹھیک ہے، وہ جو باؤنڈری لائن ہے جو کہ آپ کی پرماننٹ باؤنڈری لائن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ کاروائیاں ہوتی ہیں. اور انڈین جب یہ کاروائی کرتے ہیں تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس سرحد کو نہیں مانتے، اور پھر پاکستان والے بھی پھر اس حساب سے جواب دیں گے اس کا. اب جو پاکستان کی طرف سے اس وقت انڈیکیشن آ رہی ہیں، وہ اطلاعات یہ ہیں کہ ہم نے بھی ان کو بالکل دیکھ لیا کہ وہ کیا کیا کریں گے، اور ان کے جو اہداف ہیں پاکستان نے بھی اپنے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں کہ اگر کوئی مس ایڈونچر ہوتی ہے، بارڈر کی کسی جگہ سے کراس کیا جاتا ہے، تو پھر پاکستان نے کس جگہ سے جواب دینا ہے
کیسے اپنی ڈیفینس کرنی ہے. تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے ایسے صاحب جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان سے، آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان اس وقت پوری طرح بھارت کے نظریے پہ عمل پیرا ہے؟ ڈیفینیٹلی. آپ مجھے بتائیں نا، اگر 70 کے قریب دہشت گرد جو ہیں، خوارج جو ہیں مارے گئے ہیں افغانستان سے، تو وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ افغانستان سے انفریشن کر رہے ہیں. تو اتنی بڑی سطح پر آ رہے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کی سرپرستی کے بغیر، افغان گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے. انہوں نے وہ پورا بارڈر خالی چھوڑا ہوا ہے اور وہ جو مرضی وہاں سے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ یہ کہہ بھی دے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. 70-100 بندے کا آ جانا کسی ملک کے اندر، اب مجھے یہ بتائیں نا، اگر پاکستان یہ فیصلہ کر لے اور 100 کے بندے کے قریب ہم وہاں بھیج دیں تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ کریٹ ہوگا. تو پاکستان نے، آپ کو پتا ہے کہ ابھی انگیج بھی کیا افغان گورنمنٹ کو، لیکن یہ جو ابھی ریسنٹ کاروائیاں ہمیں یہ نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف وہ آپ کے ساتھ گفتگو میں تو انگیج ہیں، لیکن ان کا عمل بتا رہا ہے کہ اس وقت جو جنگ شروع کی جائے گی، انڈیا اگر کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ کسی ایک سائڈ سے شروع نہیں کی جائے گی، وہ دونوں سائڈ سے ہوں گی. افغانستان کی طرف سے بھی کیا جائے گا اور جو ہے انڈیا کی طرف سے بھی کیا جائے گا. اب تیسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور بغیر کسی تصدیق کے پاکستان پر الزام لگایا جا رہا ہے اور پھر افغانستان کی طرف سے بھی ساری پلاننگ ہے، تو آپ کو میرا خیال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایک گریٹ گیم کا ایک حصہ ہے اور ایک خاص جنکچر یعنی ٹائم کے اوپر یہ جو پاکستان کے خلاف محاذ کھولا جا رہا ہے، یہ اسی طرح کے دونوں طرف سے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کوشش کی جائے گی جو پاکستان کو سینڈوچ بنانے کی کوشش کی جائے گی. میں پھر ڈیوڈ بن گورائن جو پہلا پرائم منسٹر تھا اسرائیل کا، جب اس نے کہا تھا کہ جب تم گریٹر اسرائیل بنانے کے اپنے عظیم مقصد کی طرف جاؤ گے تو تمہیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تمہیں پاکستانیوں سے خطرہ ہوگا. اس نے پاکستان کا نام لیا تھا. اس وقت اس نے کہا تھا کہ انڈیا ہماری طاقت ہوگی، انڈیا ہمارا پلیٹ فارم ہوگا، ہم ان کے ساتھ مل کر یہ ساری کارروائی کریں گے. اچھا اس وقت بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ ہے؟ جی بالکل. اور ابھی میرا خیال ہے ہمارے 2-3 دن پہلے خبریں آئیں کہ وہ اسرائیل کی جو پوری کوئی فوجی بھی وہاں پر آ گئے ہیں اور وہ ان کا جو اس وقت کنیکشن ہے بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے اور پورا اسرائیل اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. جو غزہ کی وار ہے اس کے اندر یہ بھی نیوز آئی تھی، ہم نے وہاں انٹرویو سنے کہ انڈین فوجی اسرائیل میں جا کے فلسطینیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں سپورٹ بھی کر رہا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑا جو ایجنڈا ہے، اور اس کے اندر اگر فرض کیا کوئی آسمان سے تو مخلوق نہیں اتری جو اتنی بڑی سازشیں کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے اس ساری اگر اس خطے میں جنگ ہوتی ہے، اور جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جی ایران کے اندر بھی ایک دھماکہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بندر عباس ایک بڑی امپورٹنٹ، بندر عباس آپ کا وہی خلیجی راستہ ہے مین. اچھا، بندر عباس کے علاقے کے اندر ہونا اور اتنے لوگوں کا وہاں پر مر جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوتیں چاہتی ہیں کہ ایران کا بھی، دیکھیں ایک طرف انڈیا کے اندر اور ساتھ ہی ایران کے طرف، تو یہ مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف انڈیا کو پاکستان کی طرف اکسایا جائے، دوسری طرف ایران کو پاکستان کے خلاف اکسایا جائے. تو یعنی پاکستان ایک طرف افغانستان کے ساتھ آ جائے، دوسرا ایران بھی اس طرح کا کوئی ڈکلیئر کر دے، اور اسی طرح انڈیا بھی یہ سارا کچھ کر دے. تو اس کے تانے وانے بہت ملے ہوئے ہیں. پاکستان کے دشمن ہوں یا وہ ایران کے دشمن ہوں، ان کی کہانی جو ہے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں اسرائیل اور خود امریکن CIA بھی ملوث ہوگی. بظاہر ابھی تک امریکہ نے انڈیا کی کھل کر سپورٹ کا اعلان نہیں کیا، نہ امریکہ نے کہا کہ ہم مکمل طور پر ساتھ دیتے ہیں. آفیشلی ان کے کوئی ایسے بیانات نہیں آئے. ہاں، ایک یہ ان کی نائب وزیر جو ہے، ہاں جی، خارجہ، ان کا جو بیان ہے اس میں بھی وہ یہ نہیں کہہ رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا نے یہ جو فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، اگر 5 منٹ کے اندر اس نے کہا جی پاکستان پہ، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن ہی، بلکہ انہوں نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے. دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے پاکستان پر اٹیک کرے گا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ڈیوڈ بن گورین کے اس اگر سپیچ کو اگر آپ یاد کر لیں تو یہ اب وہ شاید وہ مقام آ گیا جس میں اس نے کہا تھا ہم ان سے مل کر ان کو نقصان دیں گے. تو شاید وہ پالیسی جو اس نے 60s میں دی تھی وہ آپ کے سامنے کھڑی ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے جب پلوامہ حملہ ہوا تھا تو یہ سٹوریز بھی سامنے آئی تھیں کہ پاکستان نے اس میں کوئی اسرائیلی پائلٹ بھی پکڑ لی ہیں. یہ اسرائیلی اخبارات میں خبریں چھپی تھی اس وقت، تصدیق تو نہیں ہوئی تھی لیکن وہ خاموشی اختیار کر لی گئی. تو یہ تعاون تو ان کو حاصل ہے. اور پھر پاکستان نے جب اٹامک بم بلاسٹ کیے تھے، پہلے اپنے تجربات کیے تھے، تو اس دوران بھی یہ خبریں آئیں کہ جو اسرائیلی جو ہیں ایکسپرٹس اور ان کے جو کیا کہتے ہیں پائلٹس وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اٹامک جو انسٹالیشن اس پہ اٹیک کیا جا سکتا ہے، اور پھر پاکستان کی طرف سے انہیں بلا کر ان کے ہائی کمشنر کو وارننگ دی گئی تھی. یہ ساری باتیں آ چکی ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی خطے میں کوئی چھوٹی گیم نہیں ہو رہی. اور یہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہے ایران کے بلاسٹ کے بعد کہ اب ماحول بالکل یہ بنایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے خلاف ایران کو بھی
اکٹھا کیا جائے, اس کو تیار کیا جائے, افغانستان کو تیار کیا جائے, جیسے انڈیا کو. آج وزیر دفاع نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے اور گورنر کے پی کے جو ہیں انہیں افغانستان کے ساتھ آزادانہ ڈیل کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتی ہیں, اور کیا مذاکرات یا ٹیبل ٹاک ڈائیلاگ یہ مسئلے کا حل ہیں؟ میرا خیال ہے یہ مذمت اس کی ہونی چاہیے باقاعدہ طور پر. کسی بھی وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر یہ خارجی امور ہے جو فیڈرل اور آپ کی مرکزی ریاست کرتی ہے, اس کا ایک پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ انڈیا کا کوئی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہے میں نے پاکستان کے ساتھ جا کے مذاکرات کرنے ہیں, تو کیا یا امریکہ کا کوئی اسٹیٹ کا بندہ جو ہے وہاں کا ان کا ہیڈ وہ کہے جی میں نے پاکستان کے ساتھ جا کے مذاکرات کرنے ہیں, یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. ایسے سب تو کیا ٹیبل ٹاک یا مذاکرات ٹیبل ٹاک میں ان کا کام ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا یہ بین الاقوامی جو روابط ہوتے ہیں اس کا ایک پورا اسٹیٹ کے اندر پورا ایک نظام ہے, اس کے اندر آپ کے آئین کے اندر قوانین بنے ہوئے ہیں کہ کس نے جا کے مذاکرات کرنے ہیں. اس میں وزیر اعلیٰ کا صوبے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ, اور وہ اگر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو یہ غداری کے زمرے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی وزیر اعلیٰ کو اس کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ مجھے مثال دینا, ایران کے کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جا کے مذاکرات کرے گا. انڈیا نے کسی نے کہا ہے, یا چائنا کی کسی جگہ اسٹیٹ کے کسی نے بندے نے اٹھ کے کہا کہ میں مذاکرات کروں گا جا کے, اور اسٹیٹ ان کہتی ہے ہم اس کے میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ان کی باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بنگلہ دیش کے اندر شیخ مجیب الرحمان صاحب جو تھے تو کیا بیانات تھے اس وقت, وہ یہ کہتے تھے کہ بنگلہ دیش کو اس چیز کی ہو کہ خارجی امور چلیں چلو گورنمنٹ رکھ لیں, ہم سکے اپنے بنا لیں, ہم اسٹیٹ کے وہ معاملات جو آپ کی مرکزی حکومت دیکھتی ہے وہ کہتے تھے اختیارات ہمیں بھی دیے جائیں. تو یہ بنیادی طور پر یہ ایکٹ آف ٹریزن ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ جا کے افغانستان کے صوبے کے ساتھ مذاکرات کریں. آپ تو ایک وزیر اعلیٰ ہیں, یہ آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, نہ آئینی نہ قانونی, اور آپ یہ کیوں اس بات پہ اسٹیٹ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہوگا ہم علیحدہ سے کوئی ڈیل کریں گے. تو اس بیانات کے اوپر ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے, جو کہ اسٹیٹ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے. ایسے سب ایرانی بندرگاہ پہ جو حملہ ہے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں, ایک پروپیگنڈا ہے یہ بھی؟ جی میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک بڑی ایک ویل تھاٹ آؤٹ قسم کی ایک اسٹریٹجی ہے دہشت گردوں کی طرف سے, اور یہ ایک یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ کوئی ایسی سازش نہیں ہے کہ جو لوکلی کوئی اسے آرگنائز کیا گیا ہے, اس کے اوپر تھنک اوور کر کے اس کو بنایا گیا, بلکہ یہ صرف انڈیا تک محدود نہیں ہے, اس میں پلیئرز بہت اور ہیں, اور اس میں پاکستان کو گھیرا جا رہا ہے. اس میں پاکستان میں جو ایران ہے, پاکستان نے اس کے ساتھ اپنے حالات بہتر کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن اب یہ جو ایکٹ کیا جا رہا ہے, دیکھیں ایک طرف امریکن جو ہیں انہوں نے ایرانین کو بالکل ایسے سبمسو کر دیا, اور جو ان کے ساتھ مذاکرات پہلے یہ تھا کہ ہم یہ جواب کر دیں گے, وہ کہتے ہیں ہم یہ حملہ کر دیں گے, اچھا اب کوئی بیانات نہیں آ رہے, اس میں اچانک وہاں پر حملہ ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے الزامات الٹیمیٹلی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہلے اس سے پہلے کیا ہوا ہے, پاکستانیوں کی وہاں ہلاکت ہوئی ہے دہشت گردی کے واقعے میں, تو کیا پاکستان نے اس پہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہم ایران پہ حملہ کر دیں گے؟ نہیں ہوا, اب ایران کے اوپر ہوا. تو اب یا ایران جیسے انڈیا کر رہا ہے کہ اپنے وہاں پر اس نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا, اس کے اپنے لوگ شامل ہیں, اور اپنے ہی لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں یار ہوا کیسے ہے, سیکورٹی آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, وہ کہاں سے لوگ آئے, کہاں سے چلے گئے, اچھا کسی کی لاشیں نہیں ہیں. تو ایک فالس فلیگ آپریشن یہاں پر کیا گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف پورا جنگ کا ماحول بنایا جائے گا, جب ادھر سے حملہ کیا جائے گا اس سے پہلے ہو سکتا ہے افغانستان سے ایک ارینج قسم کا یا ایک ویل آرگنائز حملہ کیا جا سکے, اور پھر ہو جائے, اور پھر آ جائے, پھر ایران کو شامل کر لیا. یعنی پاکستان کو کوئی وہ آپ سمجھتے ہیں سینڈوچ بنا سکتے ہیں, جو ہونا نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے پاکستانیوں کو کہ نہ تو اس وقت اسرائیلی اور اسرائیل سے وابستہ کوئی بھی جو انسٹیٹیوشن ہے اور ان کی جو شخصیات ہیں, اور چاہے امریکن اور امریکن کے جو اندر جو انفلوئنس ہے سارا, پاکستان کی کسی نے مدد نہیں کرنی, نہ پاکستان کے ساتھ کوئی کھڑا ہے. بازار وہ آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک نیفیریس ڈیزائنز ہیں جو پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر سے جو لوگ ہیں, آپ کی ایک اپوزیشن جماعت تو اس میں ساتھ ہی نہیں دے رہی, بالکل بات ہی نہیں کر رہی. تو دیکھیں اس کو فیس تو پاکستان نے کرنا ہے, کیونکہ یہ پاکستان پر امپوز کی جا رہی ہے. یہ پاکستان لڑنا نہیں چاہتا, یہ بات جب آپ پر امپوز کر دی جائے گی تو پھر آپ کو لڑنا پڑے گی. تو اب اس پہ لڑنے میں بہت سارے ایسے فیکٹرز بھی ہوں گے, ایکٹرز بھی ہوں گے پاکستان کے اندر, جی ہم نہیں لڑائی لڑتے, اور وہ کہیں نہ کہیں جہاں پر بلوچوں کی سپورٹ کریں آپ کو انڈین سپورٹ بھی نظر آئے گی. تو ان سارے باریک حالات کے اندر ایک ایسی وار ہے جو آپ پر امپوز کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن عالمی برادری کو جنگی صورتحال میں جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے. اگر فلسطین کو دیکھ لیں, اب یہاں پہ معاملات کچھ خراب ہے. دیکھیں عالمی برادری تو میرا خیال ہے اس جنگ کو کروانے کے لیے زیادہ انوالو ہے. اس میں اقوام متحدہ اس کی بے بسی ہم نے غزہ کے معاملات میں بھی دیکھ لی, ان معاملات میں بھی ایک آدھی اپیل آ جائے گی بس کہ جی آپ نہ لڑیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے رول پلے کرنا ہے اس میں چائنیز کا رول ایک دم آ گیا آج سے. اب اس میں آپ کو امریکنز کا رول بھی نظر آئے گا, کون کس کی سائڈ لیتا ہے. اگر یہ فلیئر اپ چیزیں اور ہو جاتی ہیں اور آپ جنگ کی طرف بالکل چلے جاتے ہیں تو
تو پھر وہ چیزیں بھی واضح ہو کے آ جائیں گی کہ کس کا کریکٹر کیا ہے اور کون کیسا رول پلے کر رہا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی چیزیں جو ہیں اور فلیئر اپ ہو رہی ہیں, ہوں گی. بہرحال پاکستان کے اندر جو ایک سیٹسفیکشن کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مضبوط لیڈرشپ موجود ہے, قوم جو ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہے. اگر کچھ ایسا ہوتا بھی ہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک اٹامک پاور ہے, اور پاکستان کا جو رسپانس ہوگا نا وہ بڑا سخت اور خوفناک ہوگا. پاکستان جو ہے وہ ایک اٹامک پاور ہے. بہت شکریہ احسن نژاد صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھ کے ہے شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن نژاد صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کی بات.